أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اما بعد. کل ہم نے پرانے ٹاپکس کا ایک بریف ریویژن کیا تھا اور ہم نے اسم کے وسعت، اس کے جنس اور اس کی عدد کے حوالے سے ریوائز بھی کیا تھا اور کچھ چیزوں کو دیکھا بھی تھا، خاص کر جمع تکسیر. آج جو ہمارا ٹاپک ہے اب آواز اگر بہتر ہو گئی ہو تو مجھے پلیز بتا دیجیے گا. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ اعراب کے حوالے سے ہے. اسم کے تجزیے کے حوالے سے جو چوتھا ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا تھا وہ اعراب کے حوالے سے ہے. تو آج ہماری جو ساری ڈسکشن ہوگی وہ انشاءاللہ اعراب کے حوالے سے ہوگی. ابھی ہم پرانی کچھ چیزوں کو فی الحال پاز پہ کریں گے، ساری جو ہم نے بحثیں کی ہیں ان کو ہم پاز پہ کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، انشاءاللہ میں 2 منٹ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت، وہ بیچ میں ایک معاملہ آ گیا تھا، اس کی وجہ سے تھوڑی دیر میں نے آواز بند کی تھی. اب انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ آواز واپس آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم نے جو ٹاپک کرنا ہے وہ ہے اعراب. اعراب کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ایک بار بریف سی ڈسکشن کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہم میں سے اکثر انگلش اور اردو کے عادی ہیں. تو انگلش اردو میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ انگلش اور اردو دونوں میں جو ورڈز ہوتے ہیں ان کے اینڈ پہ ہم ہمیشہ ساکن کرتے ہیں. میں اس کی اگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر میں کہوں فار ایگزامپل دس از بک، اور اس کی اردو اگر ہم دیکھیں، اگر میں لکھ پاؤں، یہ کتاب، اور ہے کے بعد بڑی یہ کیسے لگے گی، اللہ اکبر. معذرت، یہ مجھے اردو کی بورڈ تھوڑا یوز میں نہیں ہے، تو آپ اس کو فی الحال سمجھ لیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ اردو کتاب ہے. ٹھیک ہے، نہیں وہ وائے سے آ نہیں رہا، میری بھی کوشش تھی کہ شاید وائے سے آ جائے لیکن وائے سے آ نہیں رہا. یہاں پہ فونیٹک کی بورڈ نہیں ہوا ہوا، تو خیر اللہ مالک ہے. آپ اس کو سمجھ لیں کہ فی الحال لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے. اب انگلش میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں دس از اے بک، تو یہ جو دس کا ایس ہے یہ بھی سائلنٹ رہتا ہے، از میں یہ جو ایس ہے یہ بھی سائلنٹ رہتا ہے، اور بک کا جو کے ہے یہ بھی، یعنی اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، یہ ساکن ہے، سائلنٹ نہیں بلکہ ساکن ہے. دس میں ایس بھی ساکن ہے، از میں ایس بھی ساکن ہے، اور بک میں کاف بھی ساکن ہے. اسی طرح اردو میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ کتاب ہے، اردو میں بھی ہر ورڈ کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو ساکن پڑھا جاتا ہے. انگلش میں بھی یہ رول ہے اور اردو میں بھی یہ رول ہے. اس کے برخلاف عربی میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اور عربی میں اکثر جو کلمات ہیں ان کے آخر کی حرکت کو پروناؤنس کیا جاتا ہے، اور اس آخر کی حرکت جو ہے اس کی گرامیٹیکل ایک امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے.
جزاکم اللہ خیرن، آپ نے جو یہ لکھ کے دے دیا یہ ایک کتاب ہے. بٹ خیر میرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہر ورڈ جو ہے اردو اور انگلش میں اس کا آخری حرف جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے. عربی میں ایسا نہیں ہوتا. عربی میں کلمات کا جو آخر ہے، ہر ورڈ کی بات نہیں کر رہے، اسما میں خاص کر یہ امپورٹنٹ ہے چونکہ ابھی ہم اسم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو اسما میں اسم کے آخری جو حرف ہے یا آخری دو حروف بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. کبھی آخری ایک حرف پہ ہوگا، کبھی آخری دو حروف پہ ہوگا. آخری کے جو حرف ہے اس میں کچھ عرب نے تبدیلیاں کی ہیں، کچھ چینجز کی ہیں، اور ان چینجز کی گرامیٹیکل امپورٹنس رکھی ہے. ٹھیک ہے، اس کی جو صحیح یوزج ہے وہ انشاءاللہ کبھی آگے جب جیسے ہم فیل کے ٹاپک پہ جائیں گے خاص کر تب آئے گا. اب میں اس کی ایک ایگزامپل یہاں پہ دے رہا ہوں، لیکن چونکہ ابھی ہم نے فیل کا ٹاپک نہیں کیا ہوا اس لیے فیل والے پارٹ کو ہم اگنور کر دیں گے اور باقی پارٹ کو ہم لے لیں گے. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ حامد نے شاہد کو مارا، تو میں انگلش میں کہوں گا حامد ہٹ شاہد، اور اردو میں کہوں گا حامد نے شاہد کو مارا. ٹھیک ہے، اچھا ان دونوں سینٹنسز میں مارنے والا کون ہے اور مارا جس کو جا رہا ہے وہ کون ہے؟ جیسے اگر ہم انگلش میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلا کہ مارنے والا کون ہے اور جس کو مارا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ حامد سبجیکٹ ہے اور شاہد آبجیکٹ ہے، لیکن یہ پتا کیسے چلا؟ سیکوینس ہے. بارک اللہ فیکم، یہ سیکوینس سے پتا چلا. اگر اسی سینٹنس کو میں اس طرح لکھوں کہ حامد کو میں لے آؤں یہاں سے ہٹا کے شاہد کے پاس اور شاہد کو میں لے آؤں یہاں سے ہٹا کے، اب یہ دو سینٹنسز ہیں حامد ہٹ شاہد اور شاہد ہٹ حامد، یا ویسے میں پاسٹ ٹینس کرا تھا اس لیے ہٹ یعنی اس نے مارا، حامد نے شاہد کو مارا، اور اس سینٹنس میں شاہد نے حامد کو مارا. اب دیکھیں ان دونوں سینٹنسز میں ورڈ کی پلیسمنٹ کی وجہ سے کہ اس کو ورب کے بعد لا رہے ہیں یا سینٹنس سے پہلے لا رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو فیل کا کرنے والا ہے اور جس کے اوپر فیل کیا جا رہا ہے وہ معنی چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انگلش میں سیکوینس بہت میٹر کرتی ہے، کچھ اور چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں بالکل، لیکن سیکوینس بھی بہت میٹر کرتی ہے. اردو میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلا کہ مارنے والا کون ہے اور جس کو مارا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ حامد نے شاہد کو مارا، اس میں ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے کہ مارنے والا کون ہے اور مارا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ جو یہ کنیکٹنگ ورڈز ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو پریپوزیشنز ہیں، یہ جو نے اور کو کے ورڈ ہیں. اب اگر میں اس سینٹنس کو اس طرح لکھوں حامد کو شاہد نے مارا، ٹھیک ہے، حامد نے شاہد کو مارا اور حامد کو شاہد نے مارا. اب ان دو سینٹنسز کا معنی جو ہے وہ الٹ ہو رہا ہے کہ ایک جگہ پہ حامد مارنے والا ہے اور دوسرے سینٹنسز میں حامد کو مارا جا رہا ہے. کس طرح یہ تفریق آئی؟ یہ کنیکٹنگ ورڈ سے. ٹھیک ہے، کنیکٹنگ ورڈ سے. اگر اسی سینٹنس کو، یہ جو حامد کو شاہد نے مارا ہے، اگر میں اس کو اس طرح لکھ دوں شاہد کو حامد نے مارا، تو اب آپ مجھے بتائیں یہ سینٹنس 1 ہے، یہ سینٹنس 2، یہ سینٹنس 3 ہے. تو جو سینٹنس 3 ہے وہ معنی میں سینٹنس 1 کی طرح کا ہے یا سینٹنس 2 کی طرح کا ہے؟ سینٹنس 1 کی طرح کا ہے. کیوں؟ کیونکہ شاہد کے ساتھ جو پریپوزیشن لگا ہوا ہے کو، وہ یہاں پہ بھی کو ہے اور یہاں پہ بھی کو ہے. تو یہ کو بتا رہا ہے کہ مارا جو ہے وہ شاہد کو مارا گیا ہے، اور مارنے والا کون ہے یہ نے واضح کر رہا ہے. تو جو پوائنٹ میرا تھا وہ یہ تھا کہ انگلش اور اردو میں کچھ معنی دینے کے لیے کہیں پہ سیکوینس امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کون آگے آ رہا ہے کون پیچھے آ رہا ہے، اور کہیں پہ کچھ کنیکٹنگ ورڈز ہوتے ہیں، کچھ پریپوزیشنز ہوتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو
لینگویجز میں اپنا اپنا اعتبار ہوتا ہے کہ کس طرح ایک معنی واضح کرنے کے لیے کس چیز کا سہارا لیا جائے. انگلش نے سہارا لیا کہ ورڈ کو کہاں رکھا جائے, اور اردو نے زیادہ سہارا لیا کہ اس کے جو کنیکٹنگ ورڈز ہوتے ہیں. اردو میں بھی ورڈز کو آگے پیچھے کرنے سے کبھی معنی چینج ہو جاتا ہے, ایسا بالکل ہوتا ہے. لیکن ان چیزوں کے برخلاف عربی میں جو قاعدہ ہے, عربی میں عرب نے جو زیادہ یوز کیا, عرب نے یوز کیا اعراب. عرب نے اعراب کس طرح یوز کیا؟ اب یہ ضربہ ایک فعل ہے, لیکن چونکہ ہم نے فعل کی ڈسکشن نہیں کی ہے اس لیے ہم ضربہ کے حوالے سے کلام نہیں کریں گے, ضربہ کے حوالے سے بات نہیں کریں گے. میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ ضربہ کا معنی ہوتا ہے مارا, اس نے مارا. ٹھیک ہے, اب ہمارے جو دو لوگ تھے ان کو ہم واپس لے آتے ہیں, حامد اور دوسرا آ گیا شاہد. ٹھیک ہے, اب اگر سینٹینس اس طرح لکھا ہوا ہو, ضربہ حامد شاہد, اب یہ سینٹینس جو ہے اس میں کلیئر نہیں ہے کہ مارنے والا کون ہے اور مارا کس کو جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر میں پوزیشن آگے پیچھے کرنے کی کوشش کر دوں, ضربہ شاہد حامد, اب بھی معنی کلیئر نہیں ہے کہ مارنے والا کون ہے اور مارا جا کس کو رہا ہے. ٹھیک ہے, عربی میں یہ جو اردو میں نے اور کو جیسے کلمات تھے, اس طرح کے کلمات زیادہ ایگزسٹ نہیں کرتے. تو عرب نے کیا ٹیکنیک یوز کی تھی, یا عرب نے کیا لنگوسٹک ٹول یوز کیا تھا ان معنی کو واضح کرنے کے لیے؟ عرب نے کیا کیا, عرب نے فار ایگزامپل اس سینٹینس میں کہا ضرب حامدن, ضرب حامدن شاہدن. ٹھیک ہے, ضرب حامدن شاہدن. اب حامد اور شاہد میں کیا فرق ہے؟ حامد میں فرق یہ ہے کہ حامد کا جو آخر کا دال ہے اس پہ آ رہا ہے ڈبل ضمہ. ٹھیک ہے, جو پیش تھا تنوین کے ساتھ وہ پیش آ رہا ہے. ٹھیک ہے, فی الحال تنوین کو اگر میں اگنور بھی کر دوں تو حامد پہ آ رہا ہے ضمہ, اور شاہد پہ کیا آ رہا ہے؟ شاہد پہ آ رہا ہے آخر میں فتحہ. ٹھیک ہے, فتحہ آ رہا ہے. شاہد پہ آ رہا ہے شاہدن, حامدن اور شاہدن. اب ضرب حامدن شاہدن, اس کا معنی کیا ہو گیا؟ مارا حامد نے شاہد کو. اچھا جی, ضرب حامدن شاہدن, اس سینٹینس کا مطلب ہے مارا حامد نے شاہد کو. اب یہ نے اور کو کس طرح فرق کیا جا رہا ہے کہ حامد کے جو آخر میں حرکت ہے وہ شاہد کی آخر کی حرکت سے ڈفرنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب اگر کیا کیا جائے, اب اگر میں اسی سینٹینس کو لکھوں لیکن میں یہ کروں کہ میں حامد کو حامدن کی جگہ پہ کر دوں حامدن, اور شاہد کو شاہدن کی جگہ پہ کر دوں شاہدن کی جگہ پہ کر دوں شاہدن, شاہدن کی جگہ پہ شاہدن. اب اس سینٹینس کا ترجمہ کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ جی, اس سینٹینس کا ترجمہ ہو جائے گا مارا شاہد نے حامد کو. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جو معنی آ رہا تھا وہ سیکوینس کی وجہ سے نہیں آ رہا تھا, وہ کس وجہ سے آ رہا تھا؟ وہ آخر میں جو یہ حرکت تھی, جو دال پہ حرکت تھی, اس کی وجہ سے معنی چینج ہو رہا تھا. تو اب دیکھیں, حامدن جب ضمہ کے ساتھ تھا تو حامد مارنے والا تھا, اسی لیے اس سینٹینس میں جب شاہدن, شاہد پہ جب ضمہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ شاہد یہاں پہ مارنے والا ہو گیا ہے, اور حامدن فتحہ کے ساتھ اب اس کا مفعول ہو گیا, یعنی کہ اب حامد کو مارا جا رہا ہے. حرکت کا اپنا میننگ کچھ نہیں ہے, لیکن حرکت جو ہے اس کی وجہ سے اس ورڈ کا سینٹینس میں کی کیا پوزیشن ہے یا سینٹینس میں اس کا کیا رول ہے, یہ چینج ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر دیکھیں اسی سینٹینس کو اگر میں اس طرح کہہ دیتا ضرب شاہدن حامدن, اب بتائیں کہ سینٹینس 1 2 اور 3, تو سینٹینس
3 کی جو میننگ ہے وہ سینٹینس 1 کی طرح ہوگی یا سینٹینس 2 کی طرح ہوگی؟ الحمدللہ آپ میں سے جو اکثر ہیں وہ بالکل صحیح جواب دے رہے ہیں کہ سینٹینس 3 کی جو میننگ ہے وہ سینٹینس 1 کی طرح ہوگی، سینٹینس 2 کی طرح نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیکوینس سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ورڈ کے آخر کی جو حرکت آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہاں پہ شاہد جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ آ رہا ہے، اور شاہد یہاں پہ فتحہ کے ساتھ آ رہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ شاہد جو ہے اس سینٹینس سے ہی مفعول تھا کہ شاہد کو مارا جا رہا تھا، اور شاہد اس سینٹینس سے ہی مفعول ہے کہ شاہد کو مارا جا رہا ہے۔ اور حامدن اس پہ ضمہ آ رہا تھا آخر میں، اور یہاں پہ حامدن پہ ضمہ آ رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ حامد یہاں پہ مارنے والا ہے فاعل ہے، اور یہاں پہ بھی مارنے والا ہے فاعل ہے۔ اس سینٹینس میں حامد پہ چونکہ فتحہ آ رہا ہے، اس وجہ سے حامد یہاں پہ اصل میں مفعول ہے، حامد کو مارا جا رہا ہے، اور شاہد پہ ضمہ آ رہا ہے، شاہد مارنے والا ہو رہا ہے۔ فی الحال میرا پوائنٹ آپ کو یہ سمجھانا نہیں ہے کہ کب جو ہے وہ فتحہ آتا ہے اور کب ضمہ آتا ہے، کب فاعل کون کیسا ہوتا ہے، مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ جس طرح ہم نے انگلش میں دیکھا تھا کہ سیکوینس کی وجہ سے میننگ چینج ہو جاتا ہے، اور اردو میں ہم نے دیکھا تھا کہ نے اور کو جیسے الفاظ کو استعمال کرنے کی وجہ سے میننگ چینج ہو جاتا ہے، تو اس طرح عرب نے جو ہے جو ٹول یوز کیا ہے وہ ورڈ کے آخر کی حرکات یوز کی ہیں۔ ورڈ کے آخر کی حرکات سے عرب نے معنی میں چینجز جنریٹ کیے ہیں، یا ایک سینٹنس میں ایک ورڈ کا کیا رول ہوگا اس کو کلیریفائی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہاں پہ 2 منٹ کے لیے رک رہا ہوں، اور آپ کے جو پرانی جو پیچھے کوشچنز آئے ہوئے ہیں میں ان کو ذرا سا دیکھ رہا ہوں، ان کے جس کے جواب پاسبل ہوں گے میں اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہمارے پاس انشاءاللہ ٹائم تھوڑا سا ہے، 7:15 تک ہماری کلاس ہے انشاءاللہ، تو ہم اس ٹاپک کو کوشش کر کے اچھے طریقے سے انشاءاللہ دیکھ لیں گے، تاکہ اس کے حوالے سے جو بھی کنفیوژن ہو وہ کلیئر ہو جائیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اعراب چونکہ انگلش اور اردو میں نہیں ہے، اس لیے اس کو سمجھنے میں شروع میں کچھ تھوڑا سا چیلنج آتا ہے، لیکن بعد میں یہ چیز انشاءاللہ بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ اچھا جی، ایک یہ سوال آیا تھا کہ آرڈر ڈز ناٹ میٹر ان عربک، کیونکہ اس کی ضرورت اعراب نے پوری کر دی۔ جی، اکثر جگہوں پہ آرڈر جو ہے وہ معنی کو چینج نہیں کر رہا ہوگا، معنی کو بہت زیادہ چینج نہیں کر رہا ہوگا، حرکت یا اعراب جو ہے وہ چینج کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس سے معنی چینج ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہم اس سے یہ نہیں ڈرائیو کریں گے کہ عربی میں سیکوینس کی بالکل امپورٹنس ہی نہیں ہے۔ عربی میں سیکوینس کی بھی امپورٹنس ہے، لیکن وہ دوسری طرح ہے، ٹھیک ہے؟ وہ انشاءاللہ آگے آئے گی کہ عربی میں سیکوینس کس طرح میٹر کرتی ہے۔ سیکوینس آگے پیچھے کرنے سے، یعنی کسی چیز کا حق تھا کہ وہ بعد میں آئے، اس چیز کو اگر پہلے لے آتے ہیں تو اس کے بلاغت میں، یعنی لٹریچر میں، لینگویج میں اور لنگوسٹکس میں اس کی امپورٹنس ہے، اس کے پیچھے بھی ڈفرینٹ میننگز ہوتے ہیں جو کہ عرب نے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی، اور وہ انشاءاللہ آگے آئیں گے تو ہم دیکھیں گے۔ لیکن یہ کہ آخر کا جو کلمے کا جو آخر ہے، جو اس کا اینڈ ہے، اس پہ جو حرکات ہیں وہ ایک بہت سگنیفیکنٹ رول یا ایک بہت امپورٹنٹ رول رکھتی ہے، ایک اس کی ایک بہت زیادہ اہمیت ہے، ایک حیثیت ہے معنی کو واضح کرنے میں، ٹھیک ہے جی؟ دوسرا ان کا سوال کیا تھا کہ پاسبل ٹو یوز سنگل حرکہ انسٹیڈ آف تنوین، دیکھیں کچھ کلمات ایسے ہیں جو کہ عرب نے تنوین کے ساتھ استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ حامدن، اس کو عرب نے، یعنی اسم میں جو اوریجنل ہے، جو اصل ہے، اسم کے حوالے سے جو اصل ہے وہ یہ کہ اس کے آخر میں تنوین آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اسم کا اصل ہے کہ اس کے آخر میں تنوین آئے گا۔ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ تنوین نہیں آئے گا، مثال کے طور پہ اگر کلمے میں ال آ جائے شروع میں تو آخر میں تنوین نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جو انشاءاللہ آگے ٹاپک آئے گا تو میں آپ کو کلیریفائی کروں گا، ورنہ اصل یہ ہے کہ اسم میں تنوین آئے گا، الا یہ کہ کوئی وجہ ایسی آ جائے جس کی وجہ سے تنوین نہ آ رہا ہو۔ ان میں سے ایک وجہ ہم نے ابھی تک پڑھی ہے، اور وہ ہے شروع میں ال، ٹھیک ہے؟ تو جب شروع میں ال آ جائے گا تو اسے پہ تنوین نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی؟ حرکت کے میننگ ہوتے ہیں، میں نے کلیئر ہے۔ اچھا، ایک یہ سوال ہے شاہدن، یعنی جب میں یہ فتحہ کے ساتھ لکھ رہا تھا، یعنی جب میں مثال کے طور پہ میں نے لکھا تھا شاہدن تو میں الف لکھ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ الف مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے پہلے کلیریفائی کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اگر بھول گیا تو خیر ابھی میں ابھی میں بتا دیتا ہوں، اگر پہلے بتایا تھا تو انشاءاللہ ریپیٹ ہو جائے گا۔ دیکھیں اگر میں لکھوں شاہدن اور میں لکھوں
शाहिदन, और मैं लिखूं शाहिदिन, ठीक है। तो ये इस तरह क्यों होता है कि ज़म्मा के आखिर में अलिफ नहीं लिखा जाता, कसरा के आखिर में अलिफ नहीं लिखा जाता, लेकिन फतहा के आखिर में अलिफ लिखा जाता है? तो इसका ताल्लुक है तजवीद के रूल से, ठीक है। तजवीद के रूल से किस तरह है, आपने यानी जिसने भी कुरान का नाज़रा वगैरह पढ़ा हो या कुरान देख के पढ़ते हो, जिन्होंने हिफ्स किया उनको पता होगा कि हम कलिमात के आखिर में जब वक्फ करते हैं, ठीक है, जब कोई सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है या आयत कंप्लीट हो जाती है, तो आयत के बिल्कुल एंड में हम वक्फ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मीम पे साकिन ले आए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नून पे साकिन ले आए, और रहमानिर रहीम, आखिर में हम जो है जब रुकते हैं आयत पे तो हम उसको साकिन कर देते हैं, ठीक है। ये है तजवीद का कायदा या किरात का कायदा। ऐसी केस में जब ज़म्मा हो तो जब हम इस पे वक्फ करेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे शाहिद, शाहिदुन पे जब वक्फ पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे शाहिद। जब शाहिदिन पे वक्फ करेंगे, जब शाहिदिन पे वक्फ करेंगे तब भी हम कहेंगे शाहिद, लेकिन जब शाहिदन पे वक्फ करेंगे तो हम पढ़ेंगे शाहिदा, शाहिद नहीं पढ़ेंगे उस वक्त, बल्कि पढ़ेंगे शाहिदा, और अलिफ की तरह खींचेंगे इसको। तो ये जो खींचने का अमल है तजवीद के हवाले से, सिर्फ उस वजह से इस अलिफ को लिखा जाता है अरबी में फतहा के साथ, तनवीन के साथ, ठीक है, वैसे नहीं। लेकिन जब तनवीन आ जाएगी और फतहा के साथ आएगा तो अक्सर जगहों पे, हर जगह पे नहीं है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, वो उसका भी ताल्लुक तजवीद से है ज्यादातर। तो ये इसका ताल्लुक जो है, यानी अलिफ क्यों लिखा जा रहा है, ये तजवीद और किरात के रूल के हिसाब से कि जब इस पे वक्फ किया जाएगा तो इसको पढ़ा जाएगा शाहिदा, ठीक है जी, वरना इसके कोई और मीनिंग नहीं है इस अलिफ का, ठीक है जी। अब मैं और नीचे आने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एराब बिल्कुल इंशाल्लाह अभी रिपीट करूंगा, और ये जो हरूफ असलिया वगैरह के हवाले से सवाल था, ये इंशाल्लाह अगर क्लास के आखिर में टाइम मिला तो मेरी गुजारिश होगी कि आप उस वक्त फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी हम एराब के टॉपिक को कर रहे हैं, ठीक है। ये फातिमा आपका जो सवाल है कि इफ प्लेसमेंट डज नॉट चेंज द मीनिंग इन अरबिक कैन वी प्लेस सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब, इसकी कुछ जगहें होती हैं जहां पे ऐसा किया जा सकता है, लेकिन हर वक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ रूल्स भी हैं जिनको फॉलो किया जाता है। और जब जो मैंने जैसे कहा कि जिस चीज का जहाँ पे हक है, क्या एक चीज ने बाद में आना है, अगर उसको हम पहले लाते हैं तो उसकी कोई वजह होती है, ठीक है, और उसकी जो वजह होती है वो इंशाल्लाह कभी डिस्कस हो जाएगी, आगे पीछे किया जा सकता है। लेकिन ये जो आखिर की जो हरकत है इसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे रहती है। एराब तो बात की इजाद है, अरब तो बगैर एराब के लिखते थे। जफरुल्लाह साहब, आपने जो बात की है कि एराब तो बात की इजाद है, अरब तो बगैर एराब के लिखते थे, ये एराब बात की इजाद नहीं है, वर्ड्स पे हरकत लगाना ये बात की इजाद है। अरब जो है वो बोलते जब थे तो वो एराब के एतबार से बोलते थे, और ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि उनकी जो भी अगर हमें लिखी हुई चीज मिलती है, उनकी जो सुनी हुई चीजें मिलती हैं, जो शेर व शायरी वगैरह मिलती है, कुरान है, कुरान में जो है एराब का ख्याल रखा गया है। कुरान को जब पढ़ा जाता है तो एराब, और ये जैसे मैंने आपको बताया कि एराब चेंज होने से वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ऐसे बहुत से शवाहिद हमें मिलते हैं कि एराब की जो बात है वो तो बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन हाँ कुरान मजीद में खासकर ये जो हरकत लिखी हुई होती हैं कि फतहा कहाँ है, ज़म्मा कहाँ है वगैरह, ये जो है इसमें जो है ये बाद में किया गया था, लेकिन एराब पहले का है, क्योंकि क़िराआत में भी जो है वो कहीं पे डिफरेंस आ जाता है एराब का, कुछ इसको किसी और एराब से पढ़ते हैं, कुछ किसी और एराब से पढ़ते हैं, तो वो अपनी जगह पे एक पूरा मामला और है, वो इंशाल्लाह आगे जैसे जाएंगे तो ये डिटेल्स खुलेंगी। क्या आखिर का कसरा भी कभी यही रूल होगा, कौन से वाला रूल, ये मुझे आप वापस बताइए। देखिए अभी मैं जो बात मैं फोकस करूं, आप कोशिश किया करें कि अपने सवाल उसी हवाले से किया करें। जब मैं उस टॉपिक को छोड़ दूं या मैं आपको कहूं कि यानी मैं इस टॉपिक से बिल्कुल फारिग हो गया हूं, अब मैंने इसके बारे में आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, फिर आपके जहन में कोई चीज़ आए कि यार ये हमने कवर नहीं किया, ये हमने कवर नहीं किया, हमने कवर नहीं किया, तो आप बताइएगा। अभी मैंने तो अभी सिर्फ एराब का टॉपिक शुरू किया है, और मैंने ना एराब बताया है कि एराब होता क्या है, मैंने आपको सिर्फ ये बात क्लियर की है कि अरबी में
ورڈ کے آخر میں، ہم ابھی اسم کی زیادہ بات کر رہے ہیں، اسم میں ورڈ کے آخر میں یعنی ایک کلمے کے آخر میں جو حرف یا دو حرف ہوتے ہیں ان کی حرکات جو ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں. میں نے فی الحال صرف اتنی بات کو ہے اس پہ میں نے بات کی اور اس کی میں نے ایک ایگزامپل آپ کو دی ہے کہ کس طرح وہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. مفعول فاعل اور اس کی بحث میں ہم بالکل نہیں جا رہے فی الحال. جو عربک سینٹینس پڑھے تو کیا لاسٹ والے لفظ کو وقف کر کے پڑھے گا؟ دیکھیں ابھی جب ہم، میں آپ تھوڑا سا صبر کریے گا، میں یہ آپ کو سب بتا دوں گا، آپ فکر نہ کریں. جب میں نہ بتاؤں کلاس ختم کر دوں تو آپ سوال کیجیے گا، لیکن جب تک میں کلاس ختم نہیں کر رہا تب تک آپ تھوڑا سا ویٹ کریں. میں انشاءاللہ یہ چیزیں کس کی کیا ڈیفینیشن ہے، کس کا کیا کرنا ہے، میں آپ کو بتا دوں گا. آپ ٹینشن نہ لیں اس چیز کی. اگر آپ ایسے سوال بیچ میں کریں گے میں ان چیزوں میں چلا جاؤں گا تو جن کو اگر کوئی اور دوسری بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی وہ بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گی. تو جب میں ایک چیز بتاؤں گا تو اگر نہ بتائی ہو کلاس کے آخر تک تب آپ بالکل کہہ دیجیے گا. اچھا، بیچ میں ایک ان کا یہ سوال ہے کہ عربک سینٹینس جب پڑھیں گے تو کیا لاسٹ والے لفظ کو وقف کر کے پڑھیں گے؟ دیکھیں قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے تو آگے آخری اس پہ وقف کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور عربی بولی جو جاتی بھی تھی تو اس میں بھی آخر میں جب سینٹینس آپ کمپلیٹ کریں گے تو اس میں آخر میں وقف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہر ورڈ کو وقف کر کے نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے. جیسے اب اگر مجھے یہ سینٹینس پڑھنا ہے تو اس کو میں ضرب حامدہ شاہد نہیں پڑھوں گا، میں اس کو ضربا حامدن شاہدن. یہ ابھی ہم جب تک ہم کلاس میں ہیں تب تک ہم آخر میں وقف نہیں کریں گے. ہم آخر میں حرکت کو واضح کریں گے تاکہ ہمیں اعراب ریوائز ہو جائے، یعنی جو بھی حرکت پڑھنی چاہیے کیوں پڑھنی چاہیے وہ انشاءاللہ ابھی یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. فی الحال جو میرا پوائنٹ تھا میں اس کے علاوہ کوئی اور جواب فی الحال نہیں دے رہا. پوائنٹ صرف یہ تھا کہ عربی میں خاص کر اسما میں ورڈ کے آخر میں جو ایک حرف یا دو حرف ہوتے ہیں کچھ سچویشنز میں ان کی حرکات بہت میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. فی الحال صرف یہ بات تھی. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے ٹاپک اعراب پہ. ٹھیک ہے جی. اعراب. ٹھیک ہے. اب اعراب اگر ہم اپنے نوٹس میں چاہتے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ لکھا ہوا ہے عربی زبان میں اسم کے آخری حصے پر جو تبدیلی آتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں. آخری حصے کا کیا مطلب ہے یہ میں نے بیچ میں 2-3 بار مینشن کیا ہے کہ آخری حصے کا مطلب یا تو لاسٹ الفابیٹ ہو جائے گا آخری حرف، یا پھر لاسٹ 2 الفابیٹس ہو جائیں گے آخری 2 حروف. اکثر جگہوں پہ صرف آخری جو لاسٹ الفابیٹ ہے وہ میٹر کرتا ہے، لیکن کچھ بعض سچویشنز ایسی ہیں جہاں پہ آخری کے 2 حروف بھی میٹر کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اکثر جگہوں پہ آخری حصے کا مطلب ہوگا آخری جو الفابیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو عربی زبان میں اسم کے آخری حصے پر جو تبدیلی آتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کی فی الحال ایک بریف ڈیفینیشن بھی ہو گئی کہ اعراب کیا ہوتا ہے. اعراب عربی زبان میں اسم کے آخری حصے پر جو تبدیلی، جو چینج، جو تغییر آتا ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. اگر کسی اسم پر اعراب یا کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو ایسے اسم کو اس وقت معرب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ اسما جن کے آخر میں اس طرح کی چینج ہوتی ہے ان کو معرب کہتے ہیں. اسم پر کوئی بھی تبدیلی کسی عامل کی وجہ سے ہوتی ہے جو اسم کی اعرابی تبدیلی کا باعث بنتا ہے. ٹھیک ہے. اسم کے جو بھی اعراب ہیں اور کون کون سے اعراب ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیں گے، لیکن جب بھی یہ اعراب چینج ہوتا ہے، اب جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا مثال کے طور پہ کہ حامدن شاہدن، یہ کسی وجہ سے ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. یعنی عامل کا مطلب ہے کوئی عمل کرنے والا، کوئی چیز ایسی آئے گی جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اعراب میں چینج آ رہا ہے، آخری حصے پر کوئی چینج آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اس حوالے سے کچھ سوالات جنریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے وہ کیا تبدیلی ہے. ٹھیک ہے. کہ تبدیلی کس طرح کی ہوگی، ہم تبدیلی کو کیسے پہچانے کہ کیا تبدیلی ہوگی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کب ایک تبدیلی ہوگی. ٹھیک ہے. فی الحال ایسا کریں ذرا سے 2 منٹ کا ہم بریک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 سے 3 منٹ کا بریک کرتے ہیں.
مجھے یہاں پہ ذرا لیپ ٹاپ کی چارجنگ کا ایک ایشو ہے، مجھے اس کو چیک کرنا ہے، اور آپ لوگ تھوڑا سا بریک کر لیں، تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو ریفریش کر لیں، انشاءاللہ پھر ہم اعراب کے ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ عامل کو رفع بھی کہتے ہیں؟ نہیں، عامل کو رفع نہیں کہتے، عامل کا مطلب صرف عمل کرنے والا، کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ کسی اسم میں کوئی اعراب جنریٹ کر رہی ہے اس کو عامل کہتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ اس ٹاپک کو میں ابھی 2 سے 3 منٹ کے بعد کنٹینیو کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو ایک بار ہم واپس جو ہے اعراب کے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم، اگر آپ کو یاد ہو، ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے، شروع سے جو میں بات کر رہا ہوں، وہ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا اسم۔ اسم کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کے حوالے سے آپ کو ہر وقت 4 چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس میں سے پہلی چیز تھی اسم کی وسعت، دوسری چیز تھی اسم کا جنس، تیسری چیز ہم نے کی تھی اس کا عدد، اور چوتھی چیز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کا اعراب، ٹھیک ہے۔ 2 3 اور 4 وسعت کے اعتبار سے ہم نے دیکھا تھا کہ اسم یا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جنس کے اعتبار سے ہم نے دیکھا تھا کہ اسم یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور عدد کے اعتبار سے ہم نے دیکھا تھا کہ اسم یا واحد ہوگا اور ہمارے سبجیکٹ کے لیے یا پھر جمع ہوگا، ٹھیک ہے جی، اسم یا واحد ہوگا یا جمع ہوگا۔ ہم نے معرفہ نکرہ دیکھا تھا کہ دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث، تذکیر و تانیث یعنی مذکر کیا ہوتا ہے، مؤنث کیا ہوتا ہے، اور عدد میں واحد کیا ہوتا ہے، جمع کیا ہوتا ہے۔ اس طرح عربی میں ہر اسم کا کوئی نہ کوئی اعراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اعراب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں مثال کے طور پہ جو وسعت کی ہم نے بات کی تھی، تو وہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ ایک اسم اپنے اندر اس کی کیپیسٹی کتنی ہے کہ وہ کتنی چیزوں کو شامل کیے ہوئے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں کتابن، کوئی بھی کتاب، تو اب یہ کتابن کا کلمہ جو ہے وہ اگر آپ لائبریری میں جائیں تو جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب پہ یہ کلمہ اپلائی ہو سکتا ہے کہ ساری کی ساری کتابیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اگر کہوں مجھے کتاب چاہیے، تو وہ لائبریرین کوئی بھی ہزاروں کتابوں میں سے کوئی بھی کتاب دے دے گا، تو میری جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہو چکی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جنس کے اعتبار سے جب ہم نے دیکھا تھا، تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ بات تھی ایک اسم کے جینڈر کے حوالے سے، اور جینڈر ایک حقیقتاً ہوتا ہے۔ حقیقتاً کا کیا مطلب ہے کہ جب جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی فارم میں پیدا کیا ہے، جس کا مرد ہے اس کی عورت ہے، جس کا مذکر ہے اس کی مؤنث ہے، تو اس اعتبار سے جنس ہوتا ہے۔ عدد کوانٹٹی کو ہم نے کہا تھا کہ ایک چیز کتنی ہے، کتابن ایک کتاب ہے، کتبن 3 یا 3 سے زیادہ کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اعراب کے بارے میں جب ہم آتے ہیں تو اعراب ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اعراب کس کو کہتے ہیں۔ اعراب اسم کے جو آخر میں، اسم کے آخر میں
کچھ تبدیلی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اعراب. وہ کس طرح ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ ہم نے حامدن دیکھا تھا، حامدن، حامدن اور حامدن. ٹھیک ہے، حامدن، حامدن، حامدن اور حامدن، ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ یہ جو تین کلمے ہیں ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ ان سب کا معنی تو حامد ہی ہے، ان سب کی عدد بھی سیم ہے، وسعت بھی سیم ہے اور جنس بھی سیم ہے. صرف ان میں فرق کیا ہے کہ جو آخری، اچھا ہم حرکات بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ڈفرینٹ ہے، کیونکہ حامدن پہ ہا پہ الف ہے اور ہا پہ فتحہ ہے اور میم پہ کسرہ ہے، اور یہ چیز تینوں جگہوں پہ حامدن، حامدن، حامدن. فرق کہاں پہ ہے؟ فرق اسم کے صرف اور صرف آخری حصے پہ ہے. ٹھیک ہے، اسم کے صرف اور صرف آخری حصے پہ ہے، جو اس کا آخری کا الفابیٹ ہے وہاں پہ فرق ہے. حامدن، اس میں دال پہ اگر آپ دیکھیں تو دال پہ آیا ہوا ہے ضمہ، حامدن دال پہ آیا ہوا ہے فتحہ، اور حامدن دال پہ آیا ہوا ہے کسرہ. باقی پورا ورڈ ویسا کہ ویسا ہی ہے. تو یہ جو آخر میں تبدیلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آخر میں تبدیلی ہوتی ہے اس تبدیلی کو کہا جاتا ہے اعراب. اس تبدیلی کو کہتے ہیں اعراب. ٹھیک ہے، کہ یہ اس کا اعراب یہاں پہ الگ ہے، یہاں پہ الگ ہے، یہاں پہ الگ ہے. ٹھیک ہے، یہ آخر میں جو چینج ہے اس کو کہتے ہیں اعراب. اچھا، اب چونکہ جیسے آپ کے نوٹس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی اسم پر اعراب یا کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو وہ اسم معرب کہلاتا ہے. جو ان کا کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کا اعراب دکھتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے معرب، یعنی ان میں چینج جب ہوتا ہے تو دکھتا ہے. دکھتا ہے مطلب اصل میں عرب نے اس کیٹیگری میں کہیں نہ کہیں چینج کیا ہے، جیسے حامدن، حامدن اور حامدن. لیکن کچھ کلمات ایسے بھی ہیں، کچھ اسماء ایسے بھی ہیں جن کا عرب نے اس طرح اعراب شو نہیں کیا، یا اعراب اس کیٹیگری کا کہیں چینج نہیں کیا، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی. ٹھیک ہے، تو ایسے ورڈز جن کا آخر میں اعراب چینج ہوتا ہے ان ورڈز کو کہا جاتا ہے معرب. ٹھیک ہے، اس کے برخلاف جو اصطلاح ہوتی ہے، جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ انشاءاللہ آگے ہم ڈسکس کر لیں گے. فی الحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اعراب جو ہے وہ اسم کے آخری حصے میں جو چینج ہو رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اعراب. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں اعراب ہیں، یہ بھی ایک اعراب ہے، یہ بھی ایک اعراب ہے اور یہ بھی ایک اعراب ہے، لیکن یہ تینوں ڈفرنٹ اعراب ہیں. ان تینوں کا ڈفرنٹ نام ہے. جس طرح جنس کا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ہر اسم کا جنس ہوگا، لیکن وہ جنس ہو سکتا ہے مذکر ہو اور ہو سکتا ہے مؤنث ہو. ہر اسم کی وسعت ہوگی، ہو سکتا ہے معرفہ، ہو سکتا ہے نکرہ ہو. ہر اسم کی عدد ہوگی، ہو سکتا ہے واحد ہو سکتا ہے جمع ہو. تو اسی طرح ہر اسم کی کچھ نہ کچھ اعرابی حالت ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو اردو میں اعرابی حالت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اعرابی حالت، یا عربی میں صرف اگر آپ اعراب بھی کہتے ہیں تو وہ بھی کافی ہے. تو ہر اسم کا کچھ نہ کچھ اعراب ہوگا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سا اعراب ہوتا ہے، یعنی اعراب کون کون سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اعراب اگر آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس مینشنڈ ہے اعراب، اور انہوں نے آپ کو 3 ایگزامپلس دی ہوئی ہیں، جیسے کہ عابدن، کاتبن اور عاملن. آپ دیکھیں ان تینوں میں بھی فرق اسی طرح ہے جو کہ میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا تھا. میں نے آپ کو ایک ہی ورڈ میں دکھا دیا کہ اس کے آخر میں، عابدن کے آخر میں، عابدن کے آخر میں کیا ہے؟ عابدن کے آخر میں کیا ہے؟ کون سی حرکت ہے؟ ضمہ ہے. عابدن کے آخر میں ضمہ ہے. اور کاتبن کے آخر میں کیا ہے؟ فتحہ ہے. ٹھیک ہے، تنوین کے ساتھ ہے، وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن فی الحال اگر ہم تنوین کو اگنور بھی کریں تو کاتبن کے آخر میں فتحہ ہے اور عامل کے آخر میں کیا ہے؟ کسرہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ضمہ آ رہا ہے، یہاں پہ فتحہ آ رہا ہے اور یہاں پہ کسرہ آ رہا ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ تینوں الگ الگ اعرابی حالت میں ہیں. تو اب دیکھیں یہاں پہ یہ ڈیٹیل آپ کو بتا رہے ہیں کہ عربی زبان میں اسم کی
3 قسم کی اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، اور یہ اعرابی حالتیں جملے میں کلمے کی حیثیت کے لحاظ سے واقع ہوتی ہیں. یہ خیر بات میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا انشاءاللہ کہ یہ کب چینج ہوتے ہیں، بٹ فی الحال جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ وہ اعرابی حالتیں کون سی ہوتی ہیں، تو وہ ہوتی ہیں حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. ٹھیک ہے، یعنی اس کو ہم کہہ دیتے ہیں رفع. اچھا اب اس کو دیکھیں، کہنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسم حالت رفع میں ہے، یعنی کہ اسم رفع ہے، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسم مرفوع ہے. دونوں بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے جی، یا تو حالت رفع ہے یا پھر اسم مرفوع ہے. دوسری جو اس کی اعراب ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ کہلاتا ہے نصب. تو ہم کہتے ہیں کہ ایک اسم حالت نصب میں ہے یا پھر ایک اسم منصوب ہے. ٹھیک ہے، ایک اسم منصوب ہے. اور تیسری حالت کہلاتی ہے حالت جر. ٹھیک ہے، اور اس وقت ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایک اسم مجرور ہے. ٹھیک ہے جی، تو ایک بات ابھی ہم نے یہ دیکھ لی. ابھی ہم دو باتیں ہم دیکھ چکے ہیں. ایک بات یہ کہ اعراب کہتے کس کو ہے. اعراب ہم کہتے ہیں اسم کے آخری حصے پہ جو تبدیلی واقع ہوتی ہے اس کو ہم اعراب کہتے ہیں. اعراب کیا کیا ہو سکتا ہے، تو اعراب رفع ہو سکتا ہے، اعراب نصب ہو سکتا ہے، اور اعراب جر ہو سکتا ہے. یعنی اگر میں آپ کو رینڈملی کوئی بھی اسم دے دوں تو اس کی ان تینوں حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک حالت ہوگی. یعنی یا تو وہ رفع میں ہوگا، یا وہ نصب میں ہوگا، یا وہ جر میں ہوگا. ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ یہاں تک یہ بات کلیئر ہوگی کہ اعراب کہتے کس کو ہے. اعراب اسم کے آخر میں جو تبدیلی آ رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. اب وہ تبدیلی کس کس طرح کی ہو سکتی ہے، یعنی اعرابی حالت کون کون سی ہو سکتی ہے. تو اعرابی حالت یا رفع ہو سکتی ہے، یا نصب ہو سکتی ہے، یا جر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے حوالے سے دو سوال جنریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سوال کیا ہے، کیسے جنریٹ ہوتے ہیں کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون سی اعرابی حالت ہے. ٹھیک ہے، کون سی اعرابی حالت ہے. ایک یہ سوال ہے، اور دوسرا یہ سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کب کون سا ورڈ کون سی اعرابی حالت میں آنا چاہیے. یعنی کیا وجہ ہے کہ ایک اسم کسی اعرابی حالت میں ہے. یعنی ایک اسم حالت رفع میں کب ہوتا ہے، یا ایک اسم حالت نصب میں کب ہوتا ہے، یا ایک اسم حالت جر میں کب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اعراب کے حوالے سے دو سوال ہو گئے امپورٹنٹ. ایک تو یہ کہ اب ہم جب بھی ایک اسم کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ وہ کون سی اعرابی حالت میں ہے. یعنی ایک اسم کے اندر کیا کیا سائنز ہو سکتی ہیں، کیا کیا علامت ہو سکتی ہیں، کیا نشانیاں ہو سکتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اسم اس اعرابی حالت میں ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ ایک اسم کسی بھی اعرابی حالت میں کیوں ہوگا. یعنی ایک اسم حالت رفع میں کیوں ہوگا یا کب ہوگا، اور دوسرا حالت نصب میں کیوں ہوگا اور کب ہوگا، حالت جر میں کیوں ہوگا اور کب ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہ جو وجہ کا ٹاپک ہے اس کو آگے جو ٹاپکس آئیں گے انشاءاللہ اس میں ایک ایک ٹاپک میں، یعنی جب ہم ڈفرنٹ ٹاپکس کریں گے تو اس میں ڈفرنٹ ٹاپکس میں ڈفرنٹ وجوہات ہمارے سامنے آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی رہیں گی کہ اسم حالت رفع میں کب ہو سکتا ہے، نصب میں کب ہو سکتا ہے، جر میں کب ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ کی آسانی کے لیے یہاں پہ آپ کے نوٹ سے مینشنڈ ہے کہ کسی بھی ورڈ کی حالت رفع میں آنے کے ٹوٹل 8 ریزنز ہو سکتے ہیں. 8 ریزنز ایسے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایک ورڈ حالت رفع میں آئے گا. 12 ریزنز ایسے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے حالت نصب میں آئے گا. اور 2 ریزنز ایسے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایک اسم حالت جر میں آئے گا. ٹھیک ہے جی، لیکن یہاں پہ یہ بات مینشن ہے کہ ان کو آگے آنے والے سبق میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آگے آئیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اب جو ہے، اب مجھے جو ایک بات کلیئر کرنی ہے جو کہ کنفیوژن کا باعث بنتی ہے، اور اس کو ہم ابھی اچھے طریقے سے اگر کلیئر کر لیں تو بہت آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے بھی اور انشاءاللہ میرے لیے بھی. ٹھیک ہے جی، یہ ریزن ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے جو پوچھا ریزن ہے ٹائپ، تو ریزن ہے رفع ٹائپ ہے، نصب ٹائپ ہے، جر ٹائپ ہے. جس طرح مذکر اور مؤنث جنس کی ٹائپس ہیں اسی طرح اعراب بھی جو ہے وہ 3 جو ہے اس کی آپ ٹائپس کہہ لیں. ٹھیک ہے جی، تنوین کو اعراب نہیں کہہ سکتے، تنوین صرف آخر میں نون ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اچھا اب میں ایک چیز جو آپ کو میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں کرنا چاہ رہا ہوں حرکت اور اعراب میں فرق. ٹھیک ہے، حرکت اور اعراب میں فرق. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں میں، یعنی میں آپ کو کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں ان دونوں کا فرق، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں سیم نہیں ہیں. حرکت اور اعراب سیم چیز نہیں ہے.
اس کو ابھی سے میں کلیریفائی کر رہا ہوں، اردو میں یہ اکثر کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں اعراب، اور اعراب سے مراد ہماری ہوتی ہیں حرکات. تو اب میں آپ کو واضح کروں گا کہ حرکت اور اعراب میں کیا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے جب یہ ٹاپک شروع کیا تھا تو اس وقت ہم نے حرکات دیکھی تھی. ٹھیک ہے، حرکات میں کیا کیا آیا تھا؟ حرکات میں آیا تھا ضمہ. ٹھیک ہے، ضمہ. دوسری حرکت کون سی آئی تھی؟ دوسری حرکت آئی تھی بارک اللہ فیکم فتحہ. اور تیسری حرکت کون سی آئی تھی؟ کسرہ. ٹھیک ہے جی، کسرہ. اور جب کوئی حرکت نہیں ہوتی، یعنی کہ عدم الحرکہ، حرکت نہیں ہوتی، تو ہم نے اس کو اس وقت کہا تھا ساکن. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں حرکات کون کون سی ہوتی ہیں. حرکات ہوتی ہیں ضمہ، فتحہ، کسرہ. اور یہ تنوین کے ساتھ ہوں یا تنوین کے بغیر ہوں، فی الحال میں اس کو اگنور کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ تنوین کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں اور تنوین کے بغیر بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جیسے تنوین کے بغیر لکھا ہے، آپ تنوین کے ساتھ بھی لکھ لیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. رہے گی وہ حرکت ہی. ٹھیک ہے، رہے گی وہ حرکت ہی. ضمہ، فتحہ اور کسرہ حرکات ہوتی ہیں، اور جب حرکت نہیں ہوتی تو اس کو کہتے ہیں کہ ابھی یہ ساکن ہے. ساکن کا مطلب ہوتا ہے کہ حرکت نہیں ہے. اس اعتبار سے عربی میں آپ جب بھی کوئی ورڈ لکھیں گے یا کہیں پہ بھی کوئی بھی ورڈ لکھا ہوگا تو ہر الفابیٹ پہ ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک آپشن اویل کیا جائے گا. ایک ورڈ کے جتنے بھی حروف ہوں گے، جتنے بھی الفابیٹس ہیں، ان میں سے ہر کسی پہ ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی چیز آئے گی. یا تو ضمہ آئے گا، یا فتحہ آئے گا، یا کسرہ آئے گا، یا ساکن آئے گا. ٹھیک ہے جی، اب آپ اس کی ایگزامپل دیکھ لیں. جب میں ضمہ کہہ رہا ہوں تو ضمہ کا مطلب ہے میں ضاد پہ کیا کہہ رہا ہوں. جب میں ضمہ کہتا ہوں، دیکھیں جب میں ضمہ بولوں گا تو مجھے ضمہ کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ضاد پہ مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ فتحہ لگانا پڑے گا. میم پہ تشدید لگا کے پھر کیا لگانا پڑے گا؟ فتحہ لگانا پڑے گا. اور تشدید میں نے آپ کو بتائی تھی کہ تشدید اصل میں کیا ہوتی ہے. تشدید نہ خود کچھ حرکت ہے، تشدید صرف سائن ہے کس چیز کی؟ کہ یہاں پہ اصل میں دو میم تھے، ان میں سے پہلا میم کیسا تھا؟ ساکن ضم. دوسرے میم پہ تھی حرکت فتحہ. ٹھیک ہے، اور اب آخر میں لا کے کچھ نہ کچھ مجھے حرکت دینی ہوگی، تو فی الحال میں لکھ رہا ہوں ضمتن. دوسرا میں لکھتا ہوں فتحہ. اب فتحہ میں کیسے کہوں گا؟ فا پہ کیا آ جائے گا؟ فتحہ آ جائے گا. تا پہ کیا آ جائے گا؟ فتح. تو تا ساکن ہو جائے گا. ہا پہ کیا آ جائے گا؟ پھر فتحہ آ جائے گا. اور آخر میں تا آ گیا تو اس کو بھی فی الحال میں ضمہ ہی دے رہا ہوں، فتحتن. کسرتن. ٹھیک ہے، اب اگر ہم کوئی تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ورڈ دیکھ لیں، مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں مس، میں فی الحال میں صرف لکھتا ہوں مستغفرون. ٹھیک ہے، اب یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ورڈ ہے کیونکہ اس میں حروف زیادہ ہیں، لیکن اب بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں میم پہ دیکھنے کی کوشش کریں تو میم پہ کیا آ جائے گا؟ مستغفرون. میم پہ آ جائے گا ضمہ. سین پہ آ جائے گا ساکن. تا پہ آ جائے گا فتحہ. غین ہو جائے گا ساکن. فا ہو جائے گا کسرہ. را ہو جائے گا ضمہ. وا ہو جائے گا ساکن. اور نون ہو جائے گا فتحہ. مستغفرون. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ورڈ کے ہر الفابیٹ پہ، ایچ اینڈ ایوری الفابیٹ، وہ ان چاروں میں سے کسی نہ کسی ایک آپشن کو اویل کرے گا. یا تو اس پہ ضمہ آئے گا، یا فتحہ آئے گا، یا کسرہ آئے گا، اور اگر ان تینوں میں سے کچھ نہیں ہے تو اس پہ آ جائے گا ساکن. ٹھیک ہے، اب حرکت کے چیپٹر کو ہم نے یہیں پہ پوز کر دینا ہے کہ حرکات تین ہے، ضمہ، فتحہ اور کسرہ، اور اگر یہ تینوں میں سے کوئی نہیں ہے تو اس وقت ساکن. اور ایک ورڈ اس کے ہر الفابیٹ پہ ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی آپشن اویل ہوگا. ٹھیک ہے جی، کوئی بھی ورڈ ہو، چاہے اس میں
3 الفابیٹ ہو, جیسے مثال کے طور پہ اگر 2 بھی الفابیٹ ہو, مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں من, من, تو دیکھیں میم پہ فتحہ ہے, نون ساکن ہے. اگر میں صرف کہتا ہوں بی, یا جیسے مثال کے طور پہ چلیں با بھی کافی ہے, بی کہتا ہوں تو با کو بھی کسرہ کے ساتھ پڑھوں گا, ٹھیک ہے. اور جس طرح ہم نے کچھ زیادہ الفابیٹس والے ورڈز دیکھے, تو جتنے بھی الفابیٹس ہوں گے ایک ورڈ کے اندر, وہ تمام کے تمام ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک آپشن اویل ضرور کریں گے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک ورڈ لکھا ہو جائے اور اس کے اندر ایک حرف ایسا آ جائے جو کہ ان چاروں آپشن میں سے کوئی بھی آپشن اویل نہیں کر رہا. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ہو گئی حرکت کی بات. اب ہم آتے ہیں جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا اعراب کا. از کو دیکھ لیں, اگر از کو آپ دیکھنا چاہیں, از اس طرح لکھا جائے گا از, تو اس میں حمزہ جو ہے, حمزہ پہ کیا آ جائے گا, کسرہ آ جائے گا, اور زال پہ کیا آ جائے گا, ساکن آ جائے گا, ٹھیک ہے جی. تو کتنے بھی الفابیٹ کا ورڈ کیوں نہ ہو, وہ ان چاروں میں سے اس کے کہیں نہیں, ہر الفابیٹ پہ ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی آپشن آ جائے گا. اب ہم آتے ہیں اعراب پہ, ٹھیک ہے جی. آپ کون سے قرآن کی بات کر رہی ہیں, کہ یعنی کوئی مجھے ورڈ بتائیں جو کہ قرآن میں بغیر حرکت یا سکون کے لکھا جاتا ہو. اچھا, اب ہم آتے ہیں اعراب پہ. تو اگر آپ کو یاد ہو, جو ہم نے ورڈ, جو اعراب کی ڈیفینیشن پڑھی تھی, وہ کیا لکھی تھی کہ عربی زبان میں اسم کے آخری حصے پر, آخری حصے پر جو تبدیلی آتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں. آخری حصے کا کیا مطلب ہے, کہ اب جو ہے مثال کے طور پہ جب میں نے حامدن لکھا تھا, یا چلیں آپ کی جو یہاں پہ نوٹس میں اگزامپل لکھی ہے ہم اسی کو دیکھتے ہیں. عابدن کہہ رہا ہوں میں, اور میں دوسرا کاتبن کہہ رہے ہیں, تیسرا عاملن کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں, عابدن, کاتبن, عاملن, ان تینوں میں ایک ڈفرنس ہے, اور وہ ڈفرنس کیا ہے کہ ان تینوں کے آخر کی حرکت ڈفرنٹ ہے. عابدن میں آخر میں ضمہ ہے, کاتبن آخر میں فتحہ ہے, اور عاملن آخر میں کسرہ ہے. اگر سمپلیفائی کرنے کے لیے میں ایک ہی ورڈ لے لوں, ٹھیک ہے, عابدن, اب کیا ہے, عابدن, 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 ان تینوں میں چینج کہاں پہ ہو رہا ہے, صرف اور صرف آخر میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اعراب کیا تھا, اعراب اسم کے آخری حصے میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. اسم عین پہ جو حرکت آ رہی ہے وہ نہیں ہے, با پہ جو حرکت آ رہی ہے وہ بھی اعراب نہیں ہے. عابدن میں واپس عین پہ فتحہ آ رہا ہے, الف ساکن ہے, با پہ کسرہ آ رہا ہے, یہ حرکات ہیں. اور ٹیکنیکلی دال پہ جو آخر میں فتحہ بھی آ رہا ہے یا ضمہ بھی آ رہا ہے, یہ ہے حرکت, لیکن یہ حرکت چونکہ آخر میں آ رہی ہے اس وجہ سے کچھ جگہوں پہ یہ اعراب کو شو کر رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ حرکت اپنی ذات میں اعراب نہیں ہے. یعنی جو ایک سوال بیچ میں کسی نے پوچھا ہے اور 2-3 بار پوچھ لیا ہے, دیکھیں رفع جو ہے, یعنی یہ جو ضمہ ہے, ضمہ کا مطلب نہیں ہوتا رفع, فتحہ کا مطلب نصب نہیں ہوتا, اور کسرہ کا مطلب جر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. حرکات الگ ہیں, ضمہ فتحہ کسرہ الگ ہے, اعراب جو ہے وہ الگ ہے. اعراب کی جو قسمیں ہیں وہ ہیں رفع, نصب اور جر, ٹھیک ہے. یہ اعراب ہے, ٹھیک ہے. اسم کے اعراب ہوتے ہیں رفع, نصب اور جر, اور چونکہ کسی نے بیچ میں سوال پوچھا تھا تو میں صرف ان کے حوالے سے یہاں پہ مینشن کر رہا ہوں کہ آپ کے نوٹ سے بھی ایک چیز مینشنڈ ہے کہ ان تینوں حالتوں کے علاوہ ایک اور حالت بھی ہوتی ہے جس کو جزم کہا جاتا ہے, لیکن یہ جزم جو ہے یہ فعل کے ساتھ خاص ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ جزم فعل کے ساتھ خاص ہوتی ہے, اور چونکہ ابھی ہم نے جزم نہیں پڑھا ہے, ابھی ہم نے فعل نہیں پڑھا ہے, اس لیے ہم جزم کی
ڈیفینیشن جزم کے بارے میں ہم کوئی ڈسکشن نہیں کر رہے. فی الحال ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اعراب جو ہے وہ ہوگا رفع، نصب اور جر. اعراب کو حرکات سے کنفیوز نہیں کرنا ہے. حرکات الگ چیز ہوتی ہے اور اعراب الگ چیز ہوتی ہے. حرکات کون کون سی ہوتی ہیں؟ ضمہ، فتحہ، کسرہ، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی حرکت نہیں ہوگی تو وہ ہو جائے گا ساکن. اور حرکات جو ہے ایک ورڈ کے جتنے بھی الفابیٹس ہوں ان میں سے ہر الفابیٹ پہ کوئی نہ کوئی حرکت آتی ہے، اور اگر حرکت نہیں آتی تو یعنی لازماً ساکن آ جاتا ہے. لیکن اعراب جو ہے وہ اسم کے ہر الفابیٹ پہ نہیں ہوتا. اعراب صرف اور صرف آخر میں شو ہو رہا ہوتا ہے. اور اعراب جب کہا جاتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ اعراب یا تو رفع ہے یا نصب ہے اور یا جر ہے. ان کو حرکات سے کنفیوز نہیں کرنا ہے. حرکات ضمہ، فتحہ اور کسرہ ہے. اعراب رفع، نصب اور جر ہے. یہ فرق واضح ہے. مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ یہ تھوڑی سی باتیں کنفیوزنگ ہے، اس میں گول گھومنے والی سچویشن جیسی جنریٹ ہو سکتی ہے کیونکہ ان میں اوور لیپ ہے. وہ اوور لیپ میں کلیئر کروں گا، لیکن فی الحال یہ فرق ضروری اپنے ذہن میں رکھیے گا کیونکہ اردو میں یہ کنفیوژن ہوتی ہے. اور اردو کی جو گرامر کی بکس ہوتی ہیں ان میں ایک یہ خطا ہوتی ہے کہ وہ اکثر جگہوں پہ جب اعراب کہتے ہیں تو ان سے ان کی مراد حرکات ہوتی ہیں. عربی کتابوں میں ایسا نہیں ہوتا. عربی کتابوں میں جب آپ پڑھیں گے تو حرکت کو الگ ڈیل کیا جائے گا. ضمہ، فتحہ اور کسرہ، ساکن یہ حرکات کے ٹاپک میں آئے گا، اور اعراب کے ٹاپک میں رفع، نصب، جر آ جائے گا. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اکثر جو ہے وہ جیسے ٹیسٹ وغیرہ جب ہوتا ہے تو قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے یا حدیث لکھی ہوتی ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ اس کو اعراب لگائیں، اور وہاں پہ اعراب سے مراد ہوتی ہے کہ آپ تمام زبر، زیر، پیش، ضمہ، فتحہ، کسرہ لگائیں. تو وہاں پہ اعراب جو ہے وہ اردو میں تو کہہ سکتے ہوں گے، لیکن عربی میں جو اعراب کہہ رہے ہیں وہ ضمہ، فتحہ اور کسرہ نہیں ہے. اعراب الگ چیز ہوتی ہے، وہ رفع، نصب اور جر ہوتا ہے، اور حرکات ضمہ، فتحہ اور کسرہ یا پھر ساکن ہوگا. اعراب یعنی ریپیٹڈ اسم میں تبدیلی، یعنی اسم پہلے عبارت میں آیا ہو. دیکھیں اب اعراب میں کیا کیا آتا ہے وہ انشاءاللہ اس پہ ہم جائیں گے. فی الحال صرف یہ ڈفرینشیٹ کرنا ہے. یہ بھی آپ کا جو سوال ہے انم کہ ان تینوں میں ہم فرق کیسے کریں گے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح فرق کیا جاتا ہے. اصل میں اسما کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. اعراب کے حوالے سے اسم جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کا ہوتا ہے. وہ ابھی میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاتا ہوں انشاءاللہ. ابھی ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے تو ہم ساری چیزیں تو آج نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ یہ ویسے بھی ٹاپک تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے، اور اس کی یہ جو چیزیں ہوں گی اس کی ریپیٹیشن بھی ہوگی انشاءاللہ. دیکھیں اچھا یہ ایک سوال ہے کہ رفع، نصب اور جر کا مطلب کیا ہے. فی الحال یہاں پہ اس کا ہم کوئی مطلب نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے. ان کا لنگوسٹک میننگ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں فی الحال ان کا لنگوسٹک میننگ سے کوئی کنسرن نہیں ہے. ان کو ہم نے صرف اعراب کی ٹائپس رکھنا ہے، لنگوسٹک ٹائپس، کہ اعراب گرامیٹیکلی اس کی تین اعرابی حالتیں ہو سکتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں رفع، دوسرے کو کہتے ہیں نصب، تیسرے کو کہتے ہیں جر. ٹھیک ہے. اچھا آپ کا جو سوال ہے میں اس کو دیکھیں، یہ جو آپ کا سوال ہے کہ ال کے ساتھ، یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا، ایگزامپلس دوں گا ہر کسی چیز کی، تو پھر آپ کو انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. جی آپ کی بات صحیح ہے. ایک آپ نے کہا ہے کہ حرکات کو شکل بھی کہتے ہیں کیا. جی یہ بات صحیح ہے کہ حرکات کو عربی میں تشکیل کرنا بھی کہتے ہیں یا شکل دینا بھی کہتے ہیں، وہ بات صحیح ہے، لیکن اعراب الگ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اعراب کس کس طرح آتا ہے، کب آتا ہے، کیسے آتا ہے، وہ سب چیزیں آئیں گی انشاءاللہ. فی الحال جو صرف فوکس کرنا تھا وہ ابھی یہ فوکس کر رہا ہے کہ حرکات اور اعراب میں فرق ہوتا ہے. اعراب جو ہے کلمے کے آخر میں آ رہا ہوتا ہے. اعرابی حالت جو ہے وہ اسم کی تین میں سے کوئی ایک ہوگی، یا وہ رفع ہوگی، یا وہ نصب ہوگی، یا وہ جر ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب جو ہمارا سوال ہے، اب جو میں نے آپ کو دو سوال جو اوپر میں نے آپ کو کہے تھے کہ اب ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ایک اسم کون سی اعرابی حالت میں ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ ایک اسم کسی اعرابی حالت میں کب آئے گا یا کیوں آئے گا. یعنی ایک اسم رفع کیوں ہوگا یا کب ہوگا، نصب کیوں ہوگا، جر ہوگا. میں نے کہا کہ یہ ٹاپک ابھی ہمارا نہیں ہوگا. ابھی اگلی کچھ کلاسز میں ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہوگا کہ کیا وجہ ہوتی ہے. ہاں یہ ٹاپک ہوگا کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ ایک اسم
किस एराबी हालत में है। ठीक है, एक इसम अगर आपको रैंडमली मैं कोई इसम दूं तो आप उसको पता कर पाए कि एक इसम एराबी किस एराबी हालत में है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एड्रेस करने की हम अगली आज की जो क्लास बची है उसमें भी थोड़ा सा हम बात करेंगे, लेकिन अगली जो हमारी क्लास होगी मेरे ख्याल में 1 या 2 क्लासेस तो इसमें इंशाल्लाह स्पेंड हो जाएंगी, उसका फोकस होगा कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि एक इसम की एराबी हालत को पहचाना कैसे जाता है। ठीक है जी। जी, साकिन और जज़म में फ़र्क है। साकिन जो है हरकत ना होने को कहते हैं कि साकिन है, और जज़म जो है वो एक एराबी हालत का नाम है फ़ेल की। फ़ेल की भी अपनी एराबी हालतें होती हैं, तो जज़म फ़ेल की एक एराबी हालत का नाम है, वो साकिन से थोड़ी सी अलग चीज़ है। साकिन हरकत से ताल्लुक है और जज़म एराब से ताल्लुक है। अम, ये इमरान खालिद आपका जो सवाल है कि हरकत के एब्सेंस में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अरबी हालत को, यहाँ पे आपकी मुराद अगर मैं सही समझाऊं कि मिसाल के तौर पे आपके सामने अगर किताब में कुछ लिखा हुआ है तो किस तरह हम पता करेंगे, क्या आपकी मुराद यही है? जी, तो देखें अब यहाँ पे ये आपकी बात बहुत अच्छी है, और यही अरबी ग्रामर पढ़ने का एक वन ऑफ द मकासद या उसके जो पर्पसेस में से वो ये है। देखें, उर्दू जब हम पढ़ते हैं, यानी जो जो उर्दू पढ़ पा जिनको उर्दू पढ़ना आती है वो जब उर्दू पढ़ते हैं तो उर्दू में आपके पास हरकत लिखी हुई नहीं होती। बहुत कोई कम वर्ड्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं अगर जबर या जेर ऐसे कुछ लगा दिया, वरना आप बगैर हरकत के पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अरबी में हमारा चूंकि ज्यादातर ताल्लुक कुरान से ही रहता है और हमें माना वगैरह पता नहीं होता, इसलिए अजम की यानी जो नॉन अरबिक लोग हैं उनकी आसानी के लिए मुसहफ जो है कुरान के जो मसाहिफ हैं उनमें हमेशा हरकत लगाई हुई होती हैं ताकि एक शख्स जब उनको पढ़े तो उसमें गलती ना करे, क्योंकि हरकत के चेंज होने से मीनिंग में चेंज आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो बुक्स लिखी जाती हैं या जो अगर आप किसी अरबिक कंट्री में हो तो वहां पे जो अखबार वगैरह होते हैं तो वहां पे हरकत नहीं लगी हुई होती। ग्रामर पढ़ने का जो मकसद है वो यही है कि हम आहिस्ता आहिस्ता बगैर हरकत के बगैर एराब के लिखे हुए किसी ने आइडेंटिफाई किया हो, हम पता कर सकें कि क्या लिखा हुआ है उसको किस तरह पढ़ा जाएगा, क्योंकि हरकत और एराब के चेंज करने से वर्ड का मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग, बोलने वाले की मुराद, ये सब कुछ चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये चेंज कैसे होता है, क्या होता है, कब होता है, इसमें आप थोड़ा सा आप सब्र करिएगा, थोड़ा सा हम आगे क्लासेस में चलेंगे तो इंशाल्लाह ये टॉपिक क्लियर होता रहेगा। नहीं, ये जो आपका सवाल है कि क्या एराब सिर्फ तनवीन में होगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ तनवीन में नहीं होगा, तनवीन के अलावा भी केसेस होंगे। उन जितने भी पॉसिबल केसेस हैं उनमें से ज्यादातर को हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, उसकी हम एग्जांपल्स भी करेंगे तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। एराब को आप एक सवाल और है कि एराब को हम लफ्ज के फाइल, मफूल, फेल, फाइल और मफूल होने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, नहीं ये बात भी नहीं है, सिर्फ फेल, फाइल और मफूल की बात नहीं होती। सेंटेंस में और भी अज्जा हो सकते हैं, सेंटेंस के और भी कंपोनेंट्स होते हैं, उन पे भी एराब लागू होता है, और भी चीजें होती हैं, वो इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें देखें। जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं फिलहाल हम एक इसम को अलग से आइडेंटिफाई करके उस पर स्पॉटलाइट डाल के उसको अलग से देख रहे हैं, बाद में हम इन अस्मा को फ्रेजेस में और सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे। तो आपको ये जो आपके अभी सारे सवाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे इंशाल्लाह उस वक्त क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल थोड़ा सा हम सब्र व तहम्मुल इख्तियार करें और आहिस्ता आहिस्ता करके चलें, जितना हम कवर कर रहे हैं उसको हम उस पर फोकस करें कि ये बात अगर इंशाल्लाह क्लियर हो गई है तो आगे, अभी तो हमारा सिर्फ 1 महीना हुआ है, जून में आपकी क्लासेस शुरू हुई थी, अभी हम सिर्फ जुलाई में पहुंचे हैं, तो 1 महीने में जितनी बातें हम इंशाल्लाह क्लियर कर रहे हैं, अभी हमारे पास कोर्स में टाइम है, इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो वो टॉपिक्स हमारे क्लियर होते रहेंगे और ये चीजें आपकी प्रैक्टिस में आती रहेंगी। जी, अगर हम सही तरीके से करें इंशाल्लाह तो ग्रामर पढ़ने से आपको कुरान के यानी जो उसके जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, सेंटेंस के फॉर्मेशन है, सेंटेंस के क्या मानी होते हैं, कहाँ पे अल्लाह ताला क्या बात कहना चाह रहे हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें वाज़ेह होती रहेंगी। और इंशाल्लाह अगर आप यानी कोर्सेज जो हैं वो प्रॉपर तरीके से क्लासेस अटेंड करके जितना टाइम है आप उसको लगा के सारे सब्जेक्ट्स अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ऐसा वक्त भी आएगा कि आप कुरान पढ़ रहे होंगे और आपको तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, बल्कि इंशाल्लाह आपके जहन में उसका माना खुद साथ साथ चल रहा होगा। और
اس صورت میں جب آپ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو قرآن پڑھنے سے جو ایک لطف آتا ہے وہ بالکل ہی ایک ڈفرینٹ طرح کا آئے گا. ابھی ہمیں جو لطف آتا ہے قرآن پڑھنے سے وہ اس کی صرف ایک قرات کا آتا ہے, ہمیں معنی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, بس ہم نے جو یاد کیا ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب اس میں ہم سے کہیں کوئی غلطی بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, تو ہم اس کو صرف آواز کی بنیاد پہ پہچانتے ہیں, معنی کی بنیاد پہ نہیں پہچانتے. لیکن بعد میں انشاءاللہ جب آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی تو اگر آپ کہیں قرآن پڑھیں گے یا کوئی آپ کے سامنے قرآن پڑھے گا اور وہ کہیں پہ حرکت میں چینج کر دیتا ہے یا کہیں پہ اعراب میں چینج کرتا ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ یہ اعراب نہیں ہونا چاہیے, تو آپ خود آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ یہاں پہ یہ چیز اس طرح نہیں پڑھی جا سکتی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم اور تھوڑی سی محنت انشاءاللہ درکار ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ معاملہ آسان فرمائے. کچھ چیزیں شروع میں مشکل لگتی ہیں لیکن ٹائم کے ساتھ, پریکٹس کے ساتھ, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. آپ اس بات پہ اپنے آپ پہ بھی بھروسہ رکھیں, اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مصروفیات میں سے آپ کو ایک یہ مصروفیت دی ہے, اتنے لوگوں میں سے آپ کو چنا ہے کہ آپ جو ہیں وہ دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بھیجی ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے زبان کا انتخاب کیا ہے, یعنی جو جس زبان میں اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا اپنے قرآن کو بھیجنے کے لیے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے لیے, اس زبان کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو فوکس کریں اور آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹائم کے ساتھ بالکل آسان ہو جائیں گی. یہ انشاءاللہ آپ اس کی فکر نہ کریں. ابھی ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے, اس ٹاپک کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ایک بار واپس ریوائز کر لیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ جو نوٹس ہیں ان میں آپ جو فرسٹ پیج ہے آپ اس کو پڑھیں, ریوائز کریں. اس سے انشاءاللہ پھر ہم جب نیکسٹ کلاس میں واپس کریں گے تو آپ کو آسانی سے انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. دیکھیں, عالم کا کورس کمپلیٹ کرنے سے کیا مکمل قرآن کا میننگ سمجھ میں آ جائے گا, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. انشاءاللہ آپ کو گرامر اتنی مل جائے گی کہ آپ تقریباً میجورٹی آف دا قرآن کی گرامر سمجھ سکتے ہوں گے. لیکن قرآن سمجھنے کے ایک اور چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی ووکیبلری, الفاظ کے معنی. اور الفاظ کے معنی جو ہیں وہ ایکسپیرینس کے ساتھ, پڑھنے کے ساتھ, مطالعہ کرنے کے ساتھ, لوگوں سے سننے کے ساتھ, کہیں پہ ٹرانسلیشن ترجمہ پڑھنے کے ساتھ, کہیں پہ الفاظ کو یاد کرنے کے ساتھ ووکیبلری اس طرح بڑھتی ہے. تو جتنی آپ نے ووکیبلری بڑھائیں گے انشاءاللہ اتنا جو ہے آپ کو قرآن اور احادیث دونوں کا فہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ آتا رہے گا. جی, سیکنڈ, تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر, ہر کلاس میں جو ہے ہر ایئر میں آپ کی عربک کی کلاسز ہوں گی اور اس میں جو ہے وہ ٹاپک گریجولی جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں اور زیادہ ایڈوانس لیول کے انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. گرامر کی ہماری بک فرسٹ ایئر کی نہیں ہے, فرسٹ ایئر میں یہ نوٹس ہیں عربک گرامر 101 کے نام سے. یہ آپ جس واٹس ایپ گروپ میں ہوں گے وہاں پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ لنک شیئر کیا گیا ہوگا, تو آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فی الحال ہم یہاں پہ رک رہے ہیں انشاءاللہ. اگر آپ کا کوئی سوال ایسا ہے جس کو میں نے جواب نہیں دیا ہے تو آپ اس کو پلیز نوٹ کر لیں اور اگلی کلاس میں مجھے انشاءاللہ یاد دلا دیجیے گا, تو میں کوشش کر کے اس کو جو ہے اس کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ. ابھی مجھے اجازت دیں, جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.